افغانوں کی کینہ پروری، حسد، دشمنی اور احسان فرموشی۔ پاک افغان تعلقات کی کہانی صرف دو ہمسایہ ملکوں کی سفارتی تاریخ نہیں بلکہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں قربانیاں بھی ہیں، بدگمانیاں بھی، اور ایسے زخم بھی جو وقت گزرنے کے باوجود بھر نہیں سکے۔ جب 1947 میں پاکستان مرز وجود میں آیا تو افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی۔ اس مخالفت کی بنیادی وجہ ڈیورنڈ لائن کا تنازع تھا جو 1893 میں برطانوی ہند اور افغان امیر کے درمیان طے پایا تھا۔ افغانستان نے اس سرحد کو مستقل تسلیم کرنے سے گریز کیا اور پشتونستان کا نعرہ بلند کیا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان بعد اعتمادی کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ 1950 اور 60 کی دہائیوں میں یہ کشیدگی کھل کر سامنے آئی۔ 1955 میں کابل میں پاکستان سفارتی مشنز پر حملے ہوئے اور 1960 میں افغان فورسز کی جانب سے باجوڑ کے علاقے میں در اندازی کی گئی جس نے حالات کو مزید خراب کیا۔ 1979 میں جب سوویت یونین کا افغانستان پر حملہ ہوا تو خطے کی سیاست یکسر بدل گئی۔ پاکستان نے نہ صرف عالمی اتحاد کا حصہ بنتے ہوئے افغان مزاحمت کی حمایت کی بلکہ تقریباً 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کو پناہ بھی دی، اور یہ تعداد آنے والے سالوں میں مزید لاکھوں تک پہنچ گئی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کیمپوں میں نسلیں پروان چڑھی، تعلیم، صحت اور روزگار کی سہولیات فراہم کی گئی۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مہاجر میزبانیوں میں سے ایک تھی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ افغان معاشرے کے کچھ حلقوں میں یہ تاثر ابھرا کہ پاکستان نے اپنی اسٹریٹجک گہرائی کے لیے افغان سرزمین کو استعمال کیا، جس سے احسان مندی کی جگہ شکوک نے لے لی۔ 1990 کی دہائی میں طالبان کے ابھرنے اور پھر 96 میں کابل پر ان کے قبضے نے تعلقات کو ایک نیا رخ دیا۔ پاکستان ان چند ممالک میں شامل تھا جنہوں نے طالبان حکومت کو تسلیم کیا۔ 9/11 کے بعد امریکہ کی قیادت میں افغانستان پر حملہ ہوا اور طالبان حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد کابل میں قائم حکومتیں اکثر پاکستان پر الزام لگاتی رہیں کہ شدت پسند گروہوں کو پناہ دی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان کا موقف تھا کہ سرحد کے اس پار موجود عناصر اس کی سلامتی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یوں دہشت گردی، سرحد پار حملوں اور باہمی الزامات نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ اگست 2021 میں جب طالبان کا کابل پر قبضہ ہوا اور اشرف غنی کی حکومت ختم ہوئی تو ایک بار پھر پورا منظرنامہ بدل گیا۔ پاکستان نے سفارتی روابط برقرار رکھے اور انسانی امداد بھی بھیجی، مگر اس کے باوجود سرحدی جھڑپیں، کالعدم تاریخ طالبان، پاکستان کے افغانستان میں ٹھکانوں کے الزامات اور باڑ لگانے کے معاملے پر کشیدگی برقرار رہی۔ کئی مواقع پر طور خام اور چمن بارڈر بند ہوئے، فائرنگ کے واقعات پیش آئے اور دونوں جانب سے بیانات بھی سامنے آئے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاک افغان تعلقات کو صرف کینہ پروری یا احسان فرموشی کے لفظوں میں سمیٹ دینا مکمل تصویر پیش نہیں کرتا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ عوامی سطح پر ایک دوسرے کے بارے میں شکوک اور تلخی موجود رہی۔ افغانستان کے کچھ سیاسی حلقے پاکستان کو اپنے داخلی مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جبکہ پاکستان میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ اتنی بڑی مہاجر میزبانی اور تعاون کے باوجود کابل کی حکومتوں نے اکثر اسلام آباد کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ اسی باہمی اعتمادی نے دونوں اطراف کے عوام میں فاصلے بڑھائے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ برادر اسلامی پڑوسی ملک کے طور پر تعاون کیا، مگر سرحد پار سے ایسے اقدامات کیے گئے جس نے بد اعتمادی کی فضا کو پروان چڑھایا۔ 2021 میں افغانستان اور امریکہ کے دوا معاہدے کے بعد سرحد پار سے اس معاہدے کی کئی بار خلاف ورزی کی گئی۔ پاکستان کے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں جس میں افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کی گئی۔ پاکستان کا آج بھی یہی موقف ہے کہ دہشت گردوں اور پاکستان میں سے افغانستان کو ایک کو چننا ہوگا۔ پاکستان کے تعاون کو ہمیشہ افغانستان کے حکمرانوں نے پاکستان کی کمزوری سمجھا، مگر حالات اس نیچ پر پہنچ گئے ہیں کہ اب دہشت گردی کی سرکوبی ضروری ہو گئی ہے، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بہت اہمیت رکھتا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں بہت ہی مناسب ہیں۔